الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی سعادت مندی، خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ مشائخ فاؤنڈیشن کے تحت ایک بہت بڑے کارنامے کے واسطے یہاں جمع ہیں۔ ہر وہ قوم جو زندہ کہلاتی ہے، ہر وہ قوم جو زندہ اور تابندہ رہتی ہے، اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمانے کے تقاضے کو سمجھے، بدلتے ہوئے حالات، سلگتے ہوئے حالات میں زمانے کے ڈیمانڈ، اس کے تقاضے کو سمجھے اور پھر اجتماعی طور پر اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کے ساتھ کسی بھی زمانے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کامیابی کا ایک بہت اہم راستہ کہ وہ جس طرح اپنا اگلا سفر شروع کرے تو اگلا سفر شروع کرنے سے پہلے پچھلی تاریخ، پچھلے ہسٹری کو سامنے رکھے، کیونکہ ہر قوم کے لیے اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے جو پچھلی تاریخ ہے، یہ پچھلی تاریخ گاڑی کے میرر کی طرح ہے کہ اگر گاڑی کے ذریعے آپ کو طویل اور لمبا اور بہت تیز سفر طے کرنا ہے تو جہاں آپ کی نگاہ آگے کی منزل پر ہو، وہیں آپ کی نظر میرر پر بھی ہونا چاہیے۔ جب ایک مسافر، گاڑی چلانے والے مسافر کی نگاہ آگے کی طرف ہے اور اس کی نظر میرر پہ بھی ہے، جس سے پچھلے حالات کو وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ انسان بڑی کامیابی کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ایمان والوں کی شان یہی ہے کہ جتنی قومیں اور ملتیں گزری ہیں، ان تمام کے حالات، ان کی ہسٹری، ان کے واقعات
اور دنیا میں زندہ رہنے کے وجوہات پر انہوں نے نگاہ رکھی تو اس قوم نے اپنا سفر شروع کیا تو اللہ نے منزل تک بڑی آسانی کے ساتھ انہیں پہنچایا ہے۔ درمیان سفر نہ مایوسی ہوتی ہے، درمیان سفر نہ ہمت ٹوٹتی ہے، بلکہ اپنے اکابر، اپنے مشائخ اور اپنی قوم کی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ مختصر سے وقتوں میں آپ کے سامنے بہت مختصر سے وقتوں میں ذرا پچھلی تاریخ پر ایک نظر ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ان حضرات کی جو زندگی ہے، حضرات انبیاء کی جو زندگی ہے، اگر انبیاء کرام کی زندگی کا تجزیہ، ان کی پوری زندگی کا سروے اگر آپ کریں تو بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہر نبی کی زندگی میں ملتی ہے، جبکہ ہر نبی پر ہمارا ایمان اور کسی نبی پر ایمان نہ ہو تو ہم مومن نہیں۔ تو ہر مومن کی زندگی میں 2 چیزیں بڑی نمایاں، ہر نبی کی زندگی میں 2 باتیں بطور خاص نظر آتی ہیں، اور یہ بات مفسر قرآن علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ ہر نبی میں خاص طور پہ 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات، ان کی زندگی کا ایک اہم مشن دعوت و عبادت ہے، جہاں امت کے درمیان دعوت کا کام اور جہاں عبادت ان کا فریضہ، وہیں دعوت و عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا دوسرا اہم مشن شفقت ہے مخلوق کے ساتھ، ہمدردی ہے انسانوں کے ساتھ، خدمت ہے سماج اور معاشرے اور انسانی دنیا کے ساتھ۔ یہ 2 چیزیں سارے نبیوں کی زندگی میں آپ کو ملیں گی کہ جہاں دعوت ہے، جہاں عبادت ہے، وہیں دعوت اور عبادت کے ساتھ شفقت اور خدمت کا پہلو ان کی زندگی، ان کے شب و روز، صبح و شام کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا، جہاں وہ ایک طرف اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، جہاں ایک طرف اللہ کے بندوں کو اللہ کا گھر دکھاتے ہیں، وہیں اسی سماج، اسی انسانی بستی میں رہتے ہوئے کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون بھوکا پیاسا ہے، کون اپنی بیماری سے تڑپتا اور لرزتا ہے، اس پر بھی ان کی نگاہ ہے، اور وہ خدمت اپنی زندگی کا وہ ایک اہم فریضہ سمجھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اگر داعی ہیں، نبی اگر اللہ کے سامنے عابد ہیں، تو وہی نبی اپنی قوم، اپنے سماج، بلکہ سارے انسانوں کے سامنے خدمت خلق کے اعتبار سے خادم بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور اپنی عبادت اور خدمت و شفقت کو اس طرح حضرات صحابہ کے رگ و پے میں، ان کے خون کے قطرے قطرے میں، ان کی زندگی میں پیارے نبی نے ان 3 چیزوں کو اس طرح سے رچا بسا دیا تھا کہ ان کے خون کے قطرے قطرے ان کے جسم میں یہ چیزیں پیوست ہو گئی تھیں، رچ بس گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ اگر رات میں مصلی پر وہ تہجد گزار ہیں، تو دن میں اگر وہ داعی ہیں، دن میں اگر وہ عابد ہیں، دن میں اگر داعی اور عابد ہیں، تو وہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی فکر ہے، ان کی تڑپ ہے، ان کے دل کا سوز ہے، ان کے دل کا درد ہے کہ کس طرح میری ذات سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچ جائے۔ یہ زمانے کے تقاضے کو سمجھنا، جہاں نبیوں نے ہر دور کے بدلتے ہوئے حالات
اور ہر قوم کی بدلتی ہوئی صورتحال کو اپنی نگاہوں میں رکھا، وہیں نبی کی دعوت کے سائے میں چلنے والے اور نبی کے پیچھے مسجدوں میں نماز پڑھنے والے حضرات صحابہ نے انسانوں کے تقاضے کو سمجھا۔ میں اشارہ کرتا چلوں گا، ہم اور آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہجرت کرتے ہیں اور ایک زمانے کا بہت بڑا تقاضا آتا ہے کہ اب اس دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے، اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں سے اس بات کو سمجھا کہ بڑا تقاضا یہ ہے کہ حفاظت اور اشاعت کے خاطر اپنے سارے مال کو اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا جائے۔ تاریخ کی شہادت ہے، ہسٹری کی شہادت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت 40,000 درہم تھا، 40,000 درہم تھا۔ وہ 40,000 درہم تقاضوں پر، زمانے کے ڈیمانڈ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا۔ ہلکا سا نمونہ یاد رکھیے گا کہ مسجد نبوی کی جو سرزمین ہے، جو مقدس زمین ہے، وہ زمین ابو بکر صدیق کے پیسوں اور تقاضوں سے خریدی گئی ہے۔ یقین کر لیجئے کہ قیامت تک مسجد نبوی میں جب تک سجدہ ہوتا رہے گا، مسجد نبوی میں جب تک تلاوت ہوتی رہے گی، مسجد نبوی میں جب تک نماز ہوتی رہے گی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خرچ کا ثواب ملتا رہے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبوک کا موقع ہے، تقاضا ہے، حضرات صحابہ تبوک کی طرف جائیں، مگر غربت ہے، کمزوری ہے، ہر ایک کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس تقاضے میں تبوک تک جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قومی تقاضے کو، دینی تقاضے کو، ملی تقاضے کو، صحابہ کرام کی ضرورت کے تقاضے کو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ پیش کیا، اور پھر فرمایا میری طرف سے 1000 دینار بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، انسان انسان کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندے قوم کے تقاضوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندے دین کے تقاضوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس درہم کو، اس پیسے کو، اس دولت کو، اس مال کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے الٹتے پلٹتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس بڑے تقاضے کو پورا کیا ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کچھ کرے، آج کے بعد عثمان سے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، زمانے کے تقاضے کو حضرت عثمان غنی نے سمجھا، زمانے کے تقاضے کو حضرت علی نے سمجھا، زمانے کے تقاضے کو حضرت فاطمہ نے سمجھا۔ میں ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، زمانے کا وہ تقاضا تھا، غربت ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، یتیمی ہے اور بیوہ عورتیں ہیں، گھروں میں فقر و فاقہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ماں بہنوں نے کہ اس تقاضے کو حضرت فاطمہ نے سمجھا۔ روزے سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں اور ذرا کچھ لے کر آئیں۔ وہ لے کر آتے ہیں، ابھی افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے، افطار کا وقت قریب ہے، گھر میں افطاری کا انتظام ہونا ہے۔ ایک سائل، ایک فقیر آتا ہے، ایک حاجت مند آتا ہے، حضرت فاطمہ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ مائیں بہنیں سنو، میں اپنی ماں بہنوں کو آج اس اہم ضرورت کے موقع پر حضرت فاطمہ کا واسطہ دے کر میں اپنی ماں بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضرت علی سے، افطار کا وقت قریب ہے، ایک محتاج، ایک فقیر بندہ دروازے پہ کھڑا ہے، ذرا اسے یہ افطار کی تمام چیزیں دے دو۔ 3 دن مسلسل ایسا گزرا، 3 دن مسلسل ایسے گزرے، حضرت فاطمہ دیتی رہی، پانی پر اکتفا کرتی رہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی ہے اور اللہ نے سورہ ماعون میں قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا، گویا پیغام دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ زمانے کے ضرورت مندوں کے، محتاجوں کو، غریبوں کو، مریضوں کے تقاضے کو سمجھو اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ خرچ کرو، وہ اللہ کے ہاں باقی رہے گا۔ مثالیں بہت ساری ہیں، میں اسی پوائنٹ پہ چل رہا ہوں
اتنی دیر سے میں دیکھ رہا تھا کہ الحمدللہ آپ کی قوم 156 گاؤں پر مشتمل اتنا بڑا پروجیکٹ، غالباً 200 کروڑ کا پروجیکٹ، یہ ایک ہمت کی بات ہے، اور ہمت کہیے یا اللہ کے توفیق کی بات کہیے، یہ پروردگار کی ایک بڑی نعمت کہیے کہ آپ میں ایسے ایسے اللہ کے بندے ہوئے ہیں، ایسے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو علماء کرام کی نگرانی میں رہتے ہوئے اس پورے علاقے کی فکریں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایسے موقع پر ضروری ہے ہم ان کا سپورٹ کریں، ایسے موقع پر ضروری ہے ان کا ساتھ دیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں اتنے بڑے پروجیکٹ کو لے کر چلنے والے چلتے رہیں گے، پروجیکٹ پورا ہونے کے بعد ان کا کام شروع ہوگا، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کہیں پر مس ہو سکتے ہیں، کہیں پر کچھ نہ کچھ ویک پوائنٹ آ سکتا ہے، ایسے موقع پر ہم اپنی زبان کو بند رکھیں۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے، چھوٹی سی فیملی میں آپ دیکھو ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ مس اسٹینڈنگ ہوتی ہے، شوہر کچھ کہتا ہے، بیوی کچھ کہتی ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، چھوٹی سی فیملی میں رائے کا اختلاف ہوتا ہے، پریکٹیکلی اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے پروجیکٹ کو لے چلنے کے بعد کہیں ویک پوائنٹ آئے، ہرگز ہماری زبان پر کوئی کامنٹ نہ آئے، ہرگز ہماری زبان پہ کوئی تنقید نہ آئے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج پوری دنیا پر آپ نگاہ رکھیے، دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان تمام ممالک پر نگاہ رکھیے، جس سرزمین پر ہم اور آپ بستے ہیں اس سرزمین کے بدلتے ہوئے حالات پہ نگاہ رکھیے، اور نگاہ رکھنے کے بعد زمانہ کس رخ پہ جا رہا ہے، زمانے کی نگاہیں کس طرح بدلتی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے زمانے کے تقاضے کو سمجھیے اور اس تقاضے کے مطابق اب اچھا کام کیجئے، اپنی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے کچھ اچھے کام کیجئے۔ اور جب زمانے کے تقاضے کو انسان سمجھتا ہے تو وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ماں بہنوں کی مناسبت سے میں ایک بہت اہم تاریخ کے حوالے سے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت منصور ابن عمار ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں، جن کی نگاہ اتہاس پر بھی ہے، جن کی نظر قرآن و حدیث پر بھی ہے، جن کی نگاہ ڈوبتی ہوئی قوم پر بھی ہے، اور جن کی نظر بڑھتی ہوئی ترقی کرنے والی قوم پر بھی ہے۔ منصور ابن عمار ان کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد زمانے کے تقاضے کو انہوں نے پیش کیا، اور یہ کہا کہ ہمیں ایک لمبا سفر کرنا ہے، اور لمبے سفر کر کے کچھ علاقے میں جا کر اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکالنا ہے، اللہ کے بندوں کو غربت سے نکالنا ہے، اللہ کے بندوں کو ضلالت اور دوسری چیزوں سے نکال کر ہدایت کے راہوں پہ لانا ہے۔ مگر سفر مشکل ہے، سفر طویل ہے، اور ہمارے پاس کچھ توشہ زیادہ نہیں ہے، لاؤ اللہ کے نام پر، لاؤ اللہ کے نام پر۔ تو اللہ کے بندوں نے اپنا جیب خالی کر دیا، اپنی تھیلی خالی کر دی۔ ایک عورت جو اپنے گھر کی کھڑکی سے آواز کو سن رہی تھی، ایک درد بھری آواز تھی منصور ابن عمار کی۔ تھوڑی دیر میں ایک چھوٹا سا بچہ منصور ابن عمار کے پاس ایک چھوٹا سا تھیلا لے کر آیا۔ منصور اسپیچ دے رہے تھے، لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے، چھوٹا سا بچہ ایک چھوٹا سا تھیلا لے کر آیا۔ اس تھیلے میں ایک عورت کا کٹا ہوا پورا بال تھا، بالوں کا گچھا تھا۔ منصور ابن عمار حیران کہ یہاں درہم دینار پیسوں کا تقاضا، اور کسی عورت نے اپنے پورے سر کے بال کاٹ کر گچھے کی طرح بنا کر بھیجا۔ حیران ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس میں چھوٹا سا کاغذ ہے، چھوٹی سی پرچی ہے۔ اس چھوٹی سی پرچی کو جب پڑھا تو مجمع انتظار میں ہے کہ اس میں کیا ہے۔ پڑھتے ہی منصور ابن عمار کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بلک بلک کر اسٹیج پر منصور ابن عمار سب کے سامنے رو پڑا۔ پھر اس کے بعد آنسو پوچھتے ہوئے منصور ابن عمار نے وہ خط سنایا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں ایک بیوہ
ایک غریب عورت ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے قوم کے تقاضے کو پورا کر سکوں اور اپنے قوم کے لیے کچھ دو چار درہم دے سکوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کہ میں دے سکوں، میرا بیٹا بھی نہیں کہ میں بھیج سکوں۔ میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح اس تقاضے پر، اس ضرورت پر میرا حصہ لگ جائے۔ میرے پاس کچھ نہ تھا تو میں نے سوچا کہ یہ جو اللہ کے بندے سفر میں نکلیں گے، کسی کو سامان باندھنے کے لیے ڈورے اور رسی کی ضرورت پڑے گی اور کسی کو اپنے جانور کو باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی، تو میں نے سوچا میرے بال بڑے بڑے ہیں، میں نے بال کاٹ کے دیا ہے، اس بال کو امانت بنا کر آپ لے جاؤ، لکھا ہے امانت بنا کے لے جاؤ، اور کسی اللہ کے راستے میں جانے والے اگر اس کے سامان کو باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے تو میرے بال کو بانٹ کر رسی بنا کر اس کے سامان کو باندھ دینا، تاکہ خدا کے یہاں میں کہہ سکوں کہ اللہ آپ کے بندے آپ کے دین کے خاطر نکل رہے تھے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے بال ہی دے دیا، اللہ تجھے یہ بال پسند ہے تو میری مغفرت کر دے۔ جس قوم میں خواتین، جس قوم میں اللہ کی بندیاں یہ جذبہ رکھتی ہوں، یقیناً وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس اسکول بھی ہو، آج ہمارے پاس کالج بھی ہو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس ہاسپیٹل بھی ہو، رفاہی کام کے جتنے راستے ہیں وہ تمام راستے ہمارے پاس موجود ہوں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے، بس یہ سنیے گا درد دل کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ اور درد دل سے سنیے گا کہ جو قوم زمانے کے تقاضے، بدلتے ہوئے حالات اور بدلتی ہوئی نگاہوں پر نگاہ جو قوم نہیں رکھتی، اس قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، وہ قوم غلام بن جاتی ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ دو مثالیں تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا اندلس پر، اسپین پر مسلمانوں نے 600-700 سال کی حکومت کی ہے، اور کیسی تابناک اور کیسی روشن ان کی تاریخ رہی ہے، علماء کرام آپ نے بھی سنا اور پڑھا ہوگا۔ لیکن جب غرناطہ اور پورا اسپین کا علاقہ ہاتھوں سے نکل گیا، ماں بہنیں ذرا اس دردناک اور دلسوز واقعے کو ذرا غور سے سننا کہ جب پورا علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو نکلنے کے بعد جو آخری بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابو عبداللہ، وہ اپنی بوڑھی ماں کو کسی طرح بچاتا ہوا غرناطہ سے نکلا، اور نکل کر آخری سرے پر پہنچ کر جہاں سے غرناطہ اور غرناطے کے محلات، مکانات نظر آتے تھے، وہاں پہ کھڑے ہو کر اس نے بڑی حسرت کے ساتھ اس غرناطہ کو، اپنے کنٹری، اپنے ملک، اپنے شاہی محل کو اس نے دیکھا تو بے اختیار رو پڑا تھا، بے اختیار رو پڑا تھا۔ جس جگہ پہ، جس پوائنٹ پہ وہ رویا تھا، اس زمانے کے انگریز نے اس جگہ پہ نشان لگا دیا تھا۔ آج اس جگہ کو مورس کہا جاتا ہے، وہ جگہ آج محفوظ ہے جہاں آخری بادشاہ عبداللہ نے آنسو بہایا تھا، اور اپنے اس مملکت، اپنے شاہی دربار کو دیکھ کر جہاں آنسو بہائے تھے، وہ پوائنٹ آج بھی محفوظ ہے، مورس سے کہا جاتا ہے۔ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کے آنسو کو دیکھ کر، بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کے آنسو کو دیکھ کر اس نے ایک بیٹے سے بات کہی، اس نے کہا کہ قوم کی ضرورت کو، کیا کہا؟ قوم کی ضرورت کو تم نے مردوں کی طرح پورا نہیں کیا ہے، قوم کے تقاضے اور قوم کی ضرورت کو تم نے مردوں کی طرح پورا نہیں کیا ہے، تو یہاں کھڑے ہو کر عورتوں کی طرح رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے ساتھیو، وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں رونا پڑے، وہ وقت نہ آئے کہ ہمارے دل میں ہماری حسرت رہ جائے، لہٰذا ضرورت ہے کہ اس اہم ضرورت کو ہم پورا کریں۔ دوسرا، جب تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا، اور آخری بادشاہ جس کا نام معتصم باللہ ہے، جب سب کا سب زوال ہو گیا اور بغداد میں کیا کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ جب معتصم باللہ کو ہلاکو خان کی فوج نے گرفتار کیا تو اسے 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا، 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا۔
3 دن بھوکے پیاسے رکھنے کے بعد اسے بند کمرے سے نکالا گیا اور ایک ٹیبل کے پاس بیٹھایا۔ پتہ چلا کہ بھی ہلاکو خواہ بھی یہاں پہ آنے والا ہے۔ اتنے میں ایک خنچہ آیا جو کپڑے سے ڈھپا ہوا تھا۔ جب ہلاکو خواہ آیا تو کہا کہ تم 3 دن سے بھوکے ہو، ذرا اس میں سے کچھ کھا لو۔ بھوک اتنی لگی تھی کہ معتصم باللہ نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس میں نہ کوئی کھانا ہے نہ کوئی فروٹ ہے، بلکہ اس میں ہیرے، جواہرات، موتی اور کرنسی رکھی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے، ہلاکو نے کہا ہاتھ بڑھاؤ کھاؤ اسے، ہاتھ بڑھاؤ کھاؤ اسے، اپنی ضرورت کو پوری کرو۔ تو معتصم باللہ نے روتے ہوئے کہا کہ ہیرے اور جواہر اور موتی اور کرنسی سے میں اپنی بھوک کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ اس لیے میری بھوک کے پورا کر نہیں سکتی، بھوک تو کسی اور چیز سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہلاکو نے کہا کہ اچھا یہی ساری دولتیں، غور سے سنیے گا، یہی ساری دولتیں جمع کرنے کے لیے تم نے شاہی خزانے کو بھر رکھا تھا، یہی ساری دولتوں کو اگر تم اپنے تقاضے پر، اپنی قوم کے تقاضے پر، اپنے قوم کی ضرورت پر، اپنے قوم کے جوانوں پر اگر یہی ہیرے جواہرات خرچ کیے ہوتے، ان کو صحیح رہنمائی دیے ہوتے، ان کی خدمت خلق کیے ہوتے، تو آج تجھے یہ نوبت نہ آتی۔ پھر اس کے بعد جب اس سے ہلاکو نے کہا کہ بتاؤ تمہارا زوال کیوں آیا، تمہارا دماغ کیوں نہیں چلا، تم نے زمانے کے تقاضے کو کیوں نہیں سوچا، تو یاد رکھیے گا ہم بہانہ بناتے ہیں، اس نے بہانہ بنایا کہ تقدیر ایسی ہی تھی، میرا مقدر ایسا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا آپ کا مقدر ایسا تھا کہ دولت کے خزانے تم نے جمع کر لیے، پورے گھر کو تم نے دولت سے بھر دیا، اپنی قوم پر، اپنے ملک پہ تم نے خرچ کر کے اپنے ملک کو تم نے مضبوط نہیں کیا، اپنے قوم کی ترقی کا خیال نہیں کیا، اور بہانہ بناتے ہو کہ میرا مقدر ایسا ہے۔ تو سنو میں تمہارا ایک دوسرا مقدر میں تجھ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے لرزتے ہوئے قلم سے اور اتہاس کے لکھنے والے نے آنسو بہاتے ہوئے اس چیپٹر کو لکھا ہے کہ ہلاکو خان نے آرڈر دیا اور یہ کہا کہ چمڑے کا بڑا سا نمدہ لایا جائے، ایک بلینکٹ کی طرح سے چمڑا لایا گیا اور چمڑے میں اسے لپیٹا گیا آخری بادشاہ کو، اور چمڑے میں لپیٹ کر شاہی دربار کے سامنے اسے پھینکا گیا، اور ہلاکو نے اپنی فوج سے کہا کہ اس کے اوپر گھوڑے اتنے گھوڑے دوڑاؤ کہ گھوڑے کی ٹاپ سے، اس کی نال سے کچل کر معتصم باللہ مر جائے۔ اسی طرح سے معتصم باللہ کی وہاں پہ موت ہوئی ہے۔ میرے ساتھیوں میں کہنا چاہتا ہوں جوانوں سے، میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں بہنوں سے کہ ہمارا ذرا فیشن کے دور سے تھوڑا سا نکلیں، ہمارا فضول خرچی کے دور سے ذرا نکلیں، ہمارا رسم و رواج کے دور سے ذرا نکلیں، شادی بیاہ کی چیزوں سے ذرا پیچھے کی طرف آئیں، اور پچھلی قوم کو نمونہ بنا کر اور سیمپل بنا کر اپنے خرچوں کو تھوڑا سا کم کریں، اور کم کر کے ضرورت مندوں، حاجت مندوں اور غریبوں اور اپنی قوم کی نئی جنریشن اور اپنے قوم کے بچوں کے لیے، چاہے حافظ قرآن بنتا ہو، چاہے مفتی بنتا ہو، چاہے ڈاکٹر بنتا ہو، چاہے انجینئر بنتا ہو، اس کے لیے اپنی قوم کا سرمایہ، اپنی محنت کا تھوڑا سا حصہ، اپنا بچایا ہوا تھوڑا سا حصہ لگانے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اگر اسی طرح ہم اور آپ اپنی فکروں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوتے رہیں گے، اللہ تعالی ہماری قوم کو ہمیشہ زندہ تابندہ رہے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آئے ہوئے تمام ساتھی، آئے ہوئے تمام کے تمام جوان، چاہے ان کے والد نے نام لکھا دیا ہو، چاہے ماں نے نام لکھا دیا ہو، میں کہنا چاہتا ہوں ہر فرد یہاں پر آنے والا اپنی طرف سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے ضرور اللہ کے واسطے لکھائے۔ یاد رکھیے گا جس طرح نماز کا پڑھنا عبادت ہے، جس طرح روزے کا رکھنا عبادت ہے، جس طرح بار بار حج عمرے میں جانا عبادت ہے، اسی طرح سے اپنی قوم بلکہ انسانوں کے خاطر اپنے مال کا لگانا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ یہ آپ کو ذہن میں بیٹھانا پڑے گا۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کا بنانا، بڑی بڑی تعمیرات کا بنانا، بڑی عالی شان چیزوں کا بنانا، اسے چھوڑیے اور ضرورت کے مطابق بنائیے، اور ایسی قوم کی اور ملت کی، اپنے ملک کی، اپنے سماج کی، اور جس اسٹیٹ میں رہتے اس اسٹیٹ کی ہر انسانوں کی ضرورت کو سمجھیے اور اپنے مال و زر کو لگائیے۔ یہی چیزیں ہمیں اللہ کے سامنے
عزت بخشتی ہیں اور اسی سے کوئی قوم زندہ رہتی ہے۔ وقت ہے، بس ایک بات میں اپنی ماں بہنوں کو سنا دینا چاہتا ہوں، آخری بات۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا وقت ہم نے زیادہ لیا۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت جو بیوہ، بے کس بے سہارا، کوئی اس کا مددگار نہیں، اس کے پاس دودھ دینے والی ایک گائے ہے، وہ گائے سے دودھ نکالتی ہے اور اسی سے اس کی روزی چلتی ہے۔ اچانک اس کی وہ گائے مر جاتی، وہ جانور مر جاتا ہے۔ جب جانور مر گیا تو بوڑھی عورت بہت بلک بلک کر تیزی کے ساتھ رونے لگی۔ جب وہ روتی ہے تو چند جوان بچے وہاں سے گزرتے ہیں۔ پوچھا، بوڑھی ماں کیوں روتی ہو؟ اس نے اپنی داستان سنائی۔ جوان بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، اس بوڑھی ماں کی ضرورت پوری کر سکیں۔ پھر جوان بچوں نے ایک عجیب بات کہی کہ بوڑھی ماں، ہارون رشید اس علاقے سے 2-4 دن کے بعد اپنے قافلے کے ساتھ گزرنے والا ہے، لہٰذا آپ راستے پہ کھڑی ہو جانا اور جب ہارون رشید گزرے تو ہاتھ کا اشارہ کرنا، وہ رکے گا، اس سے اپنی داستان، اپنی ضرورت کو بتانا۔ چنانچہ بادشاہ آیا، اس میں سے کسی جوان نے اس بوڑھی ماں کو بتایا، اس نے اشارہ کیا۔ بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ایک ہی جانور، ایک ہی گائے ہمارے پاس، اسی سے دودھ پہ گزارا، وہ مر گئی ہے، میں کیا کروں؟ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے ایک گائے دے دو، ایک جانور دے دو۔ ہارون رشید سمجھ گیا، اس نے کہا ایک نہیں، میں آپ کو 10 دینا چاہتا ہوں، اور اپنے خزانچی سے کہا، ٹریجر سے کہا کہ میرے خاص مال سے اسے دے دو، میرا جو اپنا پرسنل مال ہے اس سے دے دو۔ دے دیا، ضرورت پوری ہوتی رہی۔ اب وہ بوڑھی ماں دوسری عورتوں کی مدد کرتی ہے۔ کچھ زمانے کے بعد ہارون رشید کا انتقال ہو گیا، وہ گزر گیا۔ جب وہ گزرا تو وہی چند جوان بچے بوڑھی ماں کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ امی تجھے پتہ ہے، تجھے معلوم ہے کہ ہارون رشید آج گزر گیا، اس کا غسل بھی ہو گیا، اسے کفن بھی پہنا دیا، اب وہ کفن پہن کر اپنی قبر میں جانے کو تیار ہے۔ جیسے اس بوڑھی ماں نے یہ بات سنی کہ وہ ہارون رشید جس نے میری مدد کی تھی وہ مر کر قبر میں جانے کو تیار ہے، تو فوراً اندر گئی۔ ایک بوڑھی عورت کی مدد کا فائدہ دیکھو، ایک تڑپتے ہوئے مریض، بلکتے ہوئے بیمار کی دعاؤں کو لو۔ وہ بوڑھی عورت اندر گئی اور اندر جانے کے بعد مصلی بچھایا، آنچل اٹھایا، ہاتھ اٹھایا بوڑھی ماں نے، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میرے مولا، جب میں بے سہارا ہو گئی تھی، جب میں بے سہارا ہو گئی تو ہارون رشید میرا سہارا بن گیا، جب میں بے سہارا بن گئی تو ہارون رشید میرا سہارا بن گیا۔ اللہ کفن پہن کر، آج کفن پہن کر ہارون رشید بے سہارا ہو چکا ہے، اللہ جب قبر میں جائے تو اس کا سہارا بن جانا، تو اس کا سہارا بن جانا۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ سے کہا جب میں بے سہارا تو وہ سہارا بن گیا تھا، جب وہ بے سہارا ہے تو قبر میں سہارا بن جانا۔ لوگوں نے دفن کر دیا۔ بغداد کے بعض اولیاء نے رات میں خواب دیکھا، جنت میں ریشمی لباس میں مسکراتا ہوا گزرتا ہے۔ کہا پوچھا ہارون تیرے کارنامے بہت ہیں، کس وجہ سے تجھے جنت ملے؟ کہنے لگا اسی بوڑھی عورت کو جو میں نے مدد کیا تھا، اسی کی مدد پر اللہ نے مجھے جنت عطا کی ہے۔ میرے ساتھیوں، جہاں سجدے سے جنت ملتی ہے، جہاں عمرے سے جنت ملتی ہے، جہاں اور چیزوں سے ہمیں جنت ملتی ہے، اللہ نے جنت و رضا کا راستہ خدمت خلق کا، شفقت کا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ایسے رفاہی کام میں خرچ میں بھی اللہ نے اپنی رضا نجات رکھی ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کے سننے کے بعد جتنے ساتھی ہیں وہ تمام ساتھی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، کوئی بھی جانے کا ماحول، کھڑے ہونے کا ماحول نہ بنائے۔ اتنی ساری باتوں کے سننے کے ساتھ ہم اور آپ آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا پروردگار ہمیں آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں پروردگار اپنی رحمت دینے کے انتظار میں ہے، لہٰذا ماں بہنوں کی طرف جو بھی اللہ کی بندیاں طے ہیں وہ اپنے مال کو، اپنے پرس کو، اپنے پیسے کو، اپنے زیور کو، اپنے داگینے کو اللہ کے راہ میں نکال دو، بندوں کی خاطر نکال دو۔ پتہ نہیں کون سا مریض
پتہ نہیں کون سا بیمار، اس کی دعا تمہیں لگ جائے، قوم کا کون سا بچہ پڑھتا ہوا تجھے دعا دے دے، اسی کی دعا سے تمہاری نسلوں کا کام بن جائے۔ اس لیے تمام ساتھی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، ابھی تشکیل ہوگی، ہمارے مصطفیٰ بھائی آپ کے سامنے تشکیل کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری تشکیل کو قبول فرمائے۔ کوئی ساتھی اٹھنے کی ہمت نہ کرے، ہر ساتھی جتنا ہو سکے اتنا ضرور دے۔ اور سنیے، انہوں نے ایک بات کہی ماشاءاللہ کہ ہم چاہتے، دو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 2 سال میں اس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم صرف لکھوائیں نہیں، لکھوانے کے ساتھ اپنی تمام تر ضرورتوں کو آگے پیچھے کرنے کے ساتھ ذرا ہم جلد سے جلد پیسہ جمع کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے احباب کی جو ترتیب بنی ہے اس ترتیب سے اس کام میں لگ جائیں۔ ہر ساتھی کوشش کرے جتنا جلد ہو سکے ہمیں اس پروجیکٹ میں حصہ لینا ہے، اور جو لکھائیں وہ جلد سے جلد ادا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، تو یہ کام جلد سے جلد ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف ہمارے علاقے کا نہیں ہوگا، اسی کام کو دیکھ کر بہت سے دوسرے علاقے بھی بطور سیمپل اور نمونہ کے وہ بھی اپنا قدم آگے بڑھائیں گے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔